نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا لقب تھا، اس زمین پر اللہ کا معجزہ تھے۔ جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کے حالات کو جانتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ خاص قسم کے انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی ترقی دی، جتنی عزت اور بلندی ملی، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس مشن کی تکمیل میں صحابہ کرام کا تھا۔ ہم سب اپنی زندگیوں پہ اگر غور کر کے دیکھیں تو صرف اپنے لیے نماز، روزہ اور اسی طرح سے فرائض کی ادائیگی کرنا بھی کبھی کبھی لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے لگا دی، تج کر دی۔ ان کی زندگی اللہ کے دین کے لیے ایسے تھی کہ جیسے بیج کو پانی دیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے لیے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے، پھر فیملیز کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ سب جو بھی ماشاءاللہ جس جگہ بیٹھے ہیں، ایک عورت ہی پورے دن میں گھر کے جتنے کام کرتی ہے، کبھی سوچا جائے اللہ نے دلوں میں محبت نہ ڈالی ہو اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہو تو ایک عورت کبھی اتنے کام نہ کرے۔ مرد ہمارے بھائی، باپ، بیٹے، شوہر کما کر اس کا 90% فیملی پہ لگا دیتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں۔ بالکل صحابہ کرام نے اللہ کے کام کو، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم ملانے کو اپنے بچوں سے زیادہ اہم سمجھا، اپنی کمائیوں سے زیادہ سمجھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ان کی ضرورت پیش آئی، وہاں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہے تھے۔ حتیٰ کہ ایک ایسا موقع بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ آپ کو ڈر تھا کہ شاید کچھ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس پہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں، ہم برق الغیمات تک جائیں گے۔ آپ برق الغیمات کو اپنی اور میری زبان میں ایسے سمجھے جیسے کوئی کہتا ہے کوکاف۔ کوکاف بڑا دور ہے، ہم جب بچپن میں سٹوریز پڑھتے تھے تو کوکاف کی سٹوریز پڑھتے تھے نا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں اسلام کی اتنی زیادہ عزت اور اہمیت تھی، اسی وجہ سے پھر اللہ نے بھی ان کو بہت عزت دی۔ یہ جو ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی بات کرتے ہیں نا، یا رضی اللہ عنہ، یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایمان والے کی زندگی جو ہے نا، اس کا اصل، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے یا مجھے کیا چاہیے، تو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے، کہ جنتیوں کو جب اللہ کی رضا مل جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اب جنت کی ہر نعمت چھوٹی ہو گئی ہے، اور صحابہ کرام کو یہ دنیا میں ملی ہوئی تھی۔ آج ہم اس میں جو ٹاپک کریں گے وہ خاص صحابہ کے مختلف ٹائٹل، جیسے ابھی انشاءاللہ آپ سنیں کہ آپ کو بہت انٹرسٹ ہوگا، خاص طور پہ بچوں کو تو یہ چیزیں بہت بتانے والی ہوتی ہیں کہ دنیا میں کبھی بھی کسی کو ایسے ٹائٹل نہیں ملتا نا۔ مثلا آپ دیکھیے ایوارڈ، فلاں کو ایوارڈ ملا، تمغہ، نشان حیدر، جب ہم یہ لفظ سارے سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی اچیومنٹ آتی ہے نا۔ تو صحابہ کرام کو کیا ملا؟ تمغہ ہائے فضیلت۔ مطلب کیا ہے کہ ویسے تو صحابہ کرام سب مقام اور مرتبے میں ایک ہی جیسے تھے، اللہ نے ان کو نبی کا ساتھی بنا کر ہی بہت کچھ دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کو کچھ خاص تمغے ملے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدمات کے اعتبار سے تو سب ایسے تھے، مقام بھی ان کا اچھا تھا، لیکن ان کے درجے اور ان کے مرتبے ایک دوسرے سے فرق تھے۔ اور درجات کی ایک تقسیم تو وہ ہے جو اللہ نے خود کر دی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ یعنی تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کے درجے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا وہ زیادہ ہیں۔ پکی بات ہے نا، مشکل حالات میں اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب سے کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر بھی ہے اور جو بندہ عمل کرتا ہے۔ یہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو مجموعی طور پہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے آزمائشیں زیادہ تھی، بعد میں آسانیاں تھی۔ جیسے یہ ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز جب شروع دور سے گزرتی تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے نا۔
اگر آپ کے ہسبینڈ نے کوئی کاروبار اسٹیبلش کیا ہے، کوئی بزنس رن کر رہے ہیں، تو جو دن شروع کے تھے ان میں بہت محنت کی ہوگی، آہستہ آہستہ پھر چیزیں اسموتھ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، آپ اپنے اوپر لیجئے، جب آپ مثال ہے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو کتنے کام ہوتے ہیں، پھر ایک آدھ مہینے کے بعد چیزیں اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہیں تو آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم کوئی نیا کورس شروع کرتے ہیں تو شروع کے دن بہت بزی ہوتے ہیں، بہت مصروفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر چیزیں اسموتھ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہلی بات کیا سمجھ آئی؟ صحابہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے کے مشکل حالات میں خرچ بھی کیا، جان بھی لگایا، وقت بھی لگایا، جانیں دی، وقت لگایا، مال دیا، ان کے اللہ کے ہاں درجے بہت بڑے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک فیشن بن جاتی ہے، رواج ہوتی ہے، پھر سارے وہ لیتے ہیں، پھر سب اس چیز پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن کوئی چیز ابھی دنیا کا رواج نہ ہو، فیشن نہ ہو، تو جو تھوڑے سے لوگ اس کام کو اللہ کے لیے یا کسی اچھی کاز کے لیے کریں گے، ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے اوپر لے کر سوچتے ہیں کہ امت مسلمہ آج اسپیشلی ہم اردو سپیکنگ لوگ پاکستان سے ہیں یا کہیں اور سے ہیں، ہمارے ہاں کچھ نیکیاں بڑی کامن ہیں۔ مثلا بچوں کو حافظ بنانا بہت شوق ہے، جن کے بچے نہیں بھی بنتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بچے حافظ بنے۔ پھر اسی طرح سے رمضان کے روزے، تراویاں، روزے افطار کرانے، عمرہ کرنا، حج پہ جانا، نعتیں پڑھنا، پھر کوئی محفلیں گھر میں رکھ کر کہیں مثال ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کروانا، یا عام دنوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مل کے بیٹھ کے سپارے پڑھنا، یہ ساری کامن نیکی ہے نا، یہ ایک ان ہے، کہہ لیجئے کہ ان کا رواج ہے یا ایک ایسی چیز ہے۔ لیکن جب آپ کوئی ایسا کام، جیسے اس وقت مثال ہے کہ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے شروع کر کے قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں نا کلاس لے کے بیٹھو، کاغذ پکڑو، قلم یا لکھو یا تمہیں ایک سبق سنانا، یہ چیز ہمارے کامن نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اب ہمارا کہاں کام ہے، میں تو جی بوڑھی ہو گئی، وہ جی میں تو بہت ایسی ہوں، میں ابتھت ہوں، بزی ہوں، مصروف ہوں۔ تو کیا پتا چلا کہ وہ چیز جس سے بندے کو قرآن سمجھ آنا ہے، یا جس چیز کے ساتھ بندے کے دل دماغ کے دروازے کھلتے ہیں، خوبیاں، خامیاں، اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ہمارے کلچر میں رواج نہیں ہے۔ عالمہ کا کورس بھی بڑا مشہور ہے، حافظات، عالمات، عاملات، لیکن جو ایک مثال ہے، میں آپ سے کہوں کہ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ نماز ترجمے سے سیکھتے ہیں، نماز کے ایک ایک ایکشن پہ بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، اب نماز بھی اور کیا اپنے سکھانا ہے؟ ہاں، تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، دین کے لیے چنا، تو صحابہ کرام نے اس وقت آپ کے کندھے سے کندھا ملایا۔ اور یہ چیز آپ سب نے کہیں نہ کہیں سیرت کی کوئی کتاب تو پڑھی ہوگی نا، کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج تک کی 30، 40، 45، 50 سال کی عمر میں ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم سیرت پڑھتے، اور پھر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کریں۔ تو جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ مکہ کا شروع کا دور کتنی تکلیفوں کا دور تھا، 13 سال اتنے مشکل حالات سے اللہ کے نبی اور صحابہ کو گزار کر اللہ نے کندن بنا کے آگے مدینہ میں بھیجا نا۔ تو بالکل اسی طرح سے صحابہ کی اس لیے بڑی عزت ہے کہ آپ نے نبی کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا۔ آج آپ اپنا بھی ماضی کے اندر جھانک کے دیکھیں نا، کبھی آپ اس ملک میں سیٹل ڈاؤن ہوئے ہوں گے تو کسی نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا نا، کوئی آنٹی جی، کوئی انکل جی، کوئی پہلے سے ادھر رہتے تھے، کوئی فیملی تھی پاکستانی مسلم، اب انہوں نے آپ کو بلایا، بٹھایا، اچھا ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو آج بھی وہ یاد ہوں گے۔ آپ کہیں گے جب میں نئی ناروے میں آئی تھی نا تو انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ تو جب آپ کو اتنی قدر ہے کسی کی، تو آپ سوچئے اللہ کو اس بندے کی کتنی قدر ہوتی ہے جو اس وقت اللہ کے دین کی بات کرے جس وقت دوسرے نہیں کرتے۔ آج عموماً دیکھیے ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صدر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، کوئی ہم پوری دنیا کی کوئی بہت بڑی کوئی ایسی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، لیکن ہم صرف اپنے اور اپنے 2-3 گھر کے افراد کے ساتھ ہی بزی ہیں۔ 2 بلین مسلمان ہیں اس وقت آلموسٹ دنیا میں، اسلامی ملکوں کو دیکھیے، ایک بینگ امت اور نیشن، ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم پوچھیں تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ساری بات جتنی بھی اس کا خلاصہ، جو کام دوسرے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آسان لگتا ہے، جو کام ہمیں اکیلے کرنا پڑتا ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ بچپن میں ایک سٹوری تھی، بارش کا پہلا قطرہ کون، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ تو آج کے دور میں اسپیشلی یہ جو صدی چل رہی ہے، اس میں علم کی الحمدللہ ہوائیں چل رہی ہے، تو جو ساتھی اس کام کو کرنے شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں خوشی اور سکون کتنا ہے۔
ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہم نے صحابہ کے بارے میں سمجھ لی آج کیا کہ سارے ہی برابر تھے، لیکن کچھ قربانیاں ایسی ہوئیں، کسی میں کوئی خوبیاں ایسی تھی جس کے لیے کسی ایک کو دوسرے پہ درجہ تھا. اور اس میں پہلی چیز کیا دیکھی کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کہ مشکل حالات میں تھوڑا بھی خرچ کیا، تھوڑا بھی وقت لگایا تو ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے. دوسری تقسیم اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور حدیث میں کیا ہے، سب سے پہلے ایک نام آتا ہے جو آپ سب کو زبانی پتا ہوگا، خلفائے اربعہ، 4 خلیفہ جن کو آپ کیا کہتے ہیں، خلفائے راشدین. جی بالکل شاباش. ان میں ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان غنی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 کا مقام باقی سارے صحابہ سے بلند ہے. یہ ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری کن کی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے شروع میں ہر نیکی میں پہل کی. آپ نے اس میں ایک نام سنا ہوگا، عشرہ مبشرہ. وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں ملی، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے عشرہ مبشرہ پہ کورس کیا ہوا ہے، اٹلانٹا سے میں نے پڑھایا تھا، جس میں 10 صحابہ کرام کے حالات زندگی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے. آج ہمارے بچوں کو اسلامی شخصیات، پرسنالٹیز کا بہت کم پتہ ہے. یہ وجہ کہ آج ہمارے بچوں کے ہیروز کون ہیں، وہ ان کو ہیرو نہیں مان رہے کہ جو واقعی دنیا میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے گئے، دنیاوی طور پہ بھی بہت کامیابیاں لی. لیکن آج ہمارے بچے کسی گلوکار، کسی اداکار، کسی کرکٹر یا کسی اور کو بڑا سمجھتے کیونکہ ان بیچاروں نے دیکھا ہی وہ کچھ ہے. تو صحابہ کی سٹوریز ہمیں اپنے بچوں اور اپنے فیملی ٹائم میں شیئر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سابقون الاولون کے بعد اگلی کیٹیگری اہل عقبہ کی ہے. ایک گھاٹی تھی عقبہ نام کی، اس میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، کمٹمنٹ کی تھی. سن 11 ہجری میں، پھر 12 میں، پھر 13 میں مدینہ منورہ سے آئے تھے مکہ حج کے لیے. جب لوگ آتے تھے اس وقت، اور اللہ کے نبی کو ایک قسم کا انویٹیشن دیا تھا کہ آپ ہمارے پاس مدینہ آئیے، یہ مکہ والوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلیے. اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی ایک سنت ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جتنا جو کوئی شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے. اور جو جتنا کسی چیز کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز چھین لیتا ہے، پھر انسان ان نعمتوں کو کھو دیتا ہے. مکہ والوں کو اللہ نے اپنا نبی دیا، وہ نبی دیا جس نے لوگوں کے بند دلوں کے دروازے کھولے، جن کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، جو سارے نبیوں کے سردار، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں دی. لیکن دیکھیے بد نصیبی، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں رہے. 100 کچھ لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، جن کے دل پاک تھے، جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چنا تھا. اللہ نے کہا ان سب کو لے کے آپ مکہ سے مدینہ چلے جاؤ، چھوڑ دو مکہ والوں کو. اور ادھر وہ مکہ سے نکلے، پیچھے مکہ میں قحط پڑ گیا، ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آنے لگ گئی. کیا ہوا؟ انہوں نے قدر نہیں کی، نعمتوں کی قدر نہیں کی. مدینہ والوں نے لبیک کہا، آپ کے آنے سے پہلے لوگ آپ کے لیے دل اور ہاتھ کھول کر بیٹھے ہوئے تھے. طلع بدر علینا. تو کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اس دور میں آپ کو انوائٹ کر رہے تھے ان کا بھی بہت مقام تھا. ایک ہوتا ہے ایک بندہ مشہور ہو جاتا ہے. آج آپ دنیا میں نام لیجیے، امام سدیس، سب کو پتہ ہے امام سدیس بہت فیمس ہے. آپ سے کہو اچھا امام سدیس آ رہے ہیں، آپ چلیں گی؟ جی جی کیوں نہیں. امام سدیس ادھر تراوی پڑھائیں گے، آپ پڑھیں گے، سارا شہر جمع ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی نیا یا کوئی اور قاری بہت بھی پیارا پڑھتے ہیں، قرأت بھی سب ہے، ہمیں نہیں ان کا پتہ، فیمس نہیں، تو اگر وہ ادھر ہو سکتے شہر کے کسی قاری کی قرأت جو ہے وہ امام سدیس جیسی ہو، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں. مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا. اللہ نے کہا ان کو یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ دیکھیے اللہ ضائع نہیں کرتا بندوں کو. سورج، چاند، ستارے، یہ روز صبح سورج آتا ہے نا، آپ جتنا فائدہ لے لیں، شام کے ہو کے سورج چلا جاتا ہے. اب آپ کہتے سورج ڈوب گیا، وہ ڈوبا نہیں ہے، وہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے. بھئی تم نے مجھ سے فائدہ نہیں لینا، تھک گئے ہو، سونا چاہتے ہو، میں جا رہا ہوں آگے. تو جتنا ہم کسی نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ ہمیں وہ نعمت اتنی زیادہ دے دے گا. پھر اس کے بعد اگلا درجہ کن کا ہے؟ اہل عقبہ کے بعد اہل بدر کا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے. کیسے خوش قسمت لوگ تھے. آپ دیکھیے کہ اہل بدر وہ لوگ تھے، 313 تھے، پہلی جنگ ان پلانڈ، لیکن اللہ نے ان کو اتنا درجہ دے دیا کہ آج کے بعد تم جو بھی کر لو تم جنتی ہو. بعد میں ایسے کچھ واقعات ہوئے، جیسے خاطب نبی بلتا صحابی تھے، ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی
کہ اللہ کے نبی کا ایک راز انہوں نے فاش کر دیا، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بدر میں شامل ہوئے تھے. تو اپنے لیے دعا کریں، اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ اس کے بعد ہماری کمی بیشیوں پہ تو درگزر کر دے. پھر اسی طرح اہل بدر کے بعد وہ صحابہ جو جتنے زیادہ غزوات میں شریک ہوئے وہ اس صحابی سے افضل تھے جو کم غزوات میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں. اور آپ ایک بات سن کر تو حیران ہوں گے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کا درجہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بھی اوپر بڑھ کر ہے انسان، اور یہ روایت ہے یعنی کہ فرشتوں سے افضل ہے. تمام مہاجرین صحابہ کرام فرشتوں سے افضل ہے. یہ مسند حاکم میں روایت ہے. سعد بن معاذ کا جنازہ جب اٹھا تھا نا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ بڑا ہلکا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں فرشتوں نے ان کو کندھا دیا ہوا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب لوگوں نے ان کے جسم کو اٹھایا نا تو اس میں سے پانی گر رہا تھا. اور ان کا واقعہ بہت ہی دل سوز ہے ہم سب کے لیے. آج ہم فجر کے لیے نہیں اٹھ سکے. آج ہم دیکھیے کہ اللہ کے کسی دین کے تقاضے کے لیے اٹھنا مشکل لگے گا صبح. اور جب غزوہ احد کی کال آئی تھی نا تو ان کی شادی تھی اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، نئی دلہن تھی. بس اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں گئے، وہاں شہید ہو گئے. تو جب وہ شہید ہو گئے اور جنگ ختم ہوئی نا تو اس کے بعد دیکھا دوست لوگوں نے کہ زخمیوں میں سے ایک عورت بڑی چادر میں لپٹی ہوئی شرماتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا میں نے آپ کو ایک خبر دینی تھی، کیونکہ میرے شوہر حنظلہ شہید ہو گئے. تو شہداء کو اصل میں غسل نہیں دیا جاتا، لیکن میں نے یہ بتانا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں آئے تھے تو وہ جنابت کی حالت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے. اب آپ ذرا سوچئے اتنے ایموشنل ٹائم کے اوپر بھی کسی کو اللہ کے دین کا تقاضا یاد رہے، یہ کس کو رہے گا جس کا دل دماغ اندر ہے. ایسے وقت میں لوگوں کو کسی چیز کی ہوش نہ ہو اور کہاں اللہ کے دین کی. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو دفن کر دیں اور وہ جنابت میں ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کی میت اٹھائی تو اس میں سے پانی گر رہا تھا. اس لیے ان کا لقب کیا ہے حنظلہ کا؟ غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے لوگ. پھر اسی طرح اسید بن خزیر تھے، ان کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوئے. بخاری کی روایت ہے. اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، بعض جگہ تھے سورہ کاف پڑھ رہے تھے، کس جگہ تھے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. تو ان کا گھوڑا جو تھا نا بالکل ان کے ساتھ ہی گھر کے اندر کمرے میں کھڑا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے استبل تو ہوتے تھے، ان کا بچہ چھوٹا سا سو رہا تھا ان کے پاس. تو جب یہ قرآن پڑھتے نا تو گھوڑا بھدکنے لگتا، ایسے جیسے ٹاپے نہیں مارتا. تو ان کو ڈر کیا ہوتا تھا بچے کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، تو یہ چھوڑ دیتے. جب چھوڑتے تو گھوڑا ٹھیک ہو جاتا، دوبارہ پڑھنے لگتے تو دوبارہ یہی کچھ ہوتا. تو انہوں نے نا کچھ محسوس کر کے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. صبح اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہا اللہ کے نبی کل رات تو یہ واقعہ ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آ رہے تھے، اور اگر اس صحت پڑھنا نہ چھوڑتے تو صبح تک ان کے گھر میں اتنے فرشتے آ چکے ہوتے کہ بستی والے بھی ان کو دیکھ لیتے. اللہ اکبر. ہم ذرا سوچیں کیا ہمارا قرآن بھی ایسا ہے کہ اس کو سن کر فرشتے ہیں؟ پھر طرح حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ آئے تو اللہ کے نبی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اس سے پہلے ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ لیٹے رہے، بلکہ آپ کی جو پاؤں کی پنڈلیاں تھیں وہ بھی تھوڑی کھلی ہوئی تھی. عثمان کو دیکھ کر آپ فوراً سیدھے ہو کے نا اپنی چادر ٹھیک کرنی شروع کرنے لگے. صحابہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، پہلے تو آپ آرام سے بیٹھے تھے، اب ان کو دیکھ کر سیدھے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. اللہ ہمارے بھی مردوں کو حیا دے اور ہمیں بھی حیا دے اور ہم اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکیں. پھر اس طرح غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ میں فرشتوں نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک صحابہ کا آنر تھا نا، بلکہ بعض صحابہ کو تو خاص طور پہ 1-on-1 بیس پہ انڈیویجولی، جس کو آپ کہتے ہیں پرسنلائز قسم کی کر کے اللہ کے نبی نے ان کو تمغے دیے تھے. اور یہی ساری چیزیں آپ انشاءاللہ یہ جو ہم سیریز پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں جو صحابہ کے نام آ رہے ہیں نا وہ بھی انہی ڈفرینٹ لیولز کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس سیریز کی 3 بکس ہیں جس میں سے الحمدللہ یہ ہماری بک آلموسٹ آدھی ہونے والی ہے. پہلی بک 2 اور ہے. تو اس میں ترتیب صحابہ کے فضائل کی وجہ سے ہے کہ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے. پھر آپ دیکھیے آپ کے لیے ایک بڑا اچھا کوئز تیار ہو سکتا ہے اگر میں آپ کو کچھ صحابہ کے لقب بتاؤں.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کتنے لقب تھے آپ کو پتہ؟ عتیق، صدیق، نعم الرجل، صاحب الغار، صاحب الحوض. سبحان اللہ، اتنے پیارے پیارے ان کو لقب ملے. یعنی صدیق بھی اصل میں لقب ہی تھا. اس کو جوڑ لوں نا تو 5 لقب تھے. اب یہ لقب ایسے مل جاتے ہیں. عتیق پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جہنم سے آزاد ہو کیا ہوا. صدیق سچا. نعم الرجل بہت اچھا آدمی. صاحب الغار غار میں رہنے والے نبی کے ساتھ. صاحب الحوض حوض کوثر پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے نا تو ابو بکر صدیق ان کے پاس ہوں گے. اور یہ مقام ابو بکر کو بھی ہم اس کے بعد ان کے فضائل پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم میں سب سے پہلا نام نبیوں کے بعد صدیقین کا کیوں آتا ہے؟ جو کرے گا اس کو ملے گا، یہ پکی بات ہے. کچھ کیے بغیر کچھ نہیں ملتا. آپ دنیا میں بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، مردوں کو دیکھیں، خود کو کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے. صحابہ کی محنتیں اللہ کے دین کے لیے تھیں. پھر اس طرح دیکھیں ابو بکر کے بعد عمر کا نام فاروق، نعم الرجل 2 نام تھے. فاروق لقب کیوں تھا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے. اور ابو بکر کو صدیق کیوں کہا گیا؟ وہ معراج کے سفر کے بعد اگلے دن جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، لیکن ابو جہل نے آ کر پوچھا یہ بتاؤ کہ کوئی شخص راتوں رات بیت المقدس سے اوپر جا کر واپس آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں آ سکتا. کہا دیکھو دیکھو تمہارا دوست ایسی باتیں کر رہا ہے. کہا اچھا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہو سکتا ہے. اور اس بات پہ آپ کو صدیق کا لقب ملا تھا کہ آپ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جبکہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے. پھر اس کے بعد اب دیکھیں ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا جاتا ہے. ونعم الرجل، جو دونوں لقب ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ یہود کو اس بات پر کہ آپ کے جو فصلیں اگی ہوتی ہیں نا، سامان ہوتا ہے پھل درختوں پہ، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی شخص کو بھیجوں گا جو بڑا امین ہوگا، کیونکہ روپے پیسے کی بات تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی خواہش نہیں آئی کہ مجھے کوئی لقب ملے، لیکن جب میں نے سنا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا وہ میری امت کا سب سے باامانت شخص ہوگا تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میرا نام لے دیں. اور جب اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کرنا تھا، عمر کہہ رہے ہیں کہ میں محفل میں ایسے اوپر اوپر گردن کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، لیکن آپ نے مجھے نہیں ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ آپ جائیے ان یہود کے ساتھ اور ان کے درختوں پہ لگے ہوئے پھل کا حساب کر کے لائیں. تو یہ کسی ایک کو ایک چیز مل جاتی ہے، کسی کو ایک مل جاتی ہے. پھر اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کو رجل صالح کہا گیا، بڑا ہی نیک شخص. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا کیا لقب ہے؟ سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار. پھر زبیر بن عوام کو کیا کہتے ہیں؟ حواری رسول. پتہ ہے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی غزوہ خندق کے موقع پہ گھراؤ کیے ہوئے تھے، بڑی سردی، یخ سردی تھی. آپ ناروے کی سوچئے -10 -12 15، اور ہمارے پاس تو گرم جوتیاں، گرم جیکٹیں، گاڑیاں بھی گرم، پھر بھی نکلنا مشکل لگے. اللہ کے نبی نے اپنے لشکر میں جا کر کہا آج کی رات کون ہے کہ جو دشمن کا ایک جائزہ لے کر آئے. سارے دبکے ہوئے تھے، اور صحراؤں کی ٹھنڈک آپ کے ناروے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ریت ایسے چمکتی جیسے شیشہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ زبیر نے جب اوکے کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ زبیر جائیں گے. زبیر کہتے ہیں کہ اندر خیمے میں بیٹھے ہم ٹھٹھر رہے تھے، لیکن میں اللہ کے نبی کے حکم پہ جب باہر اپنے گھوڑے پہ گیا نا تو آپ نے مجھے دعا دی، اور میں جب باہر گیا تو مجھے ایسے لگا میرے ارد گرد کوئی کمبل ہے. پورے سفر کے دوران مجھے بالکل سردی نہیں لگی. اصل یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم کبھی دین کی کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھیں. یہ مشکل تب ہوتی ہے جب تک آپ نے کیا نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ جب اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اس کو چکھنے لگ جاتے ہیں نا تو آپ کو مزہ آتا ہے. یہ پورا راؤنڈ لے کر ادھر سے دشمن کی خبریں لے کر واپس بھی آئے تو کہتے ہیں مجھے بالکل سردی نے نہیں چھوا. اور بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں بھاگتے ہیں نا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ آپ کو پھر بے نیاز بھی کر دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیے، میں صبح بھی ساتھیوں سے بات کر رہی تھی کہ ہر دوسرا بندہ بیمار لگتا ہے. جس کو پوچھ لو، کسی کو کمر کی درد ہے، کسی کو سر کی درد ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، کچھ بھی ہے. اللہ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کو صحت دے، لیکن آپ یقین کر کے دیکھیں، آپ جو ہی اپنی کلاس میں آ کر بیٹھتے ہیں، اسکول میں آتے ہیں، آپ ٹھیک ہوتے ہیں. کئی سسٹرز ایسی ہوتی تھی گھر میں بیمار تھے، ادھر آئے ٹھیک ہو گئے. آنٹیاں ہماری سسٹرز ہیں، وہ کہتی ہیں ہم ادھر آتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا.
اور نہ آئیں یا گھر میں ہو تو بیمار ہے. کبھی گھر میں ہے نا تو صبح اٹھتے ذرا طبیعت بوجھل ہے، کہتے ہیں نہیں 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 ہم اسکول جا کے ٹھیک ہوں گے، اسکول آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح صوفے بھی رکھے ہوئے کئی ہیں آج کل تو ماشاءاللہ، پیچھے والا ہال ہمارا پورا بھرا ہوتا ہے. مزے سے انجوائے کرتے ہوئے جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں وہ صوفوں پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں جب اجازت ملی ہوئی ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ جس چیز میں دل سے لگ جاتے ہیں نا، آپ کو ہوش نہیں رہتا. کھانا پکا رہے ہیں، آپ کے اپنے پسند کے لوگ آ رہے ہیں شرط جے پر، دوستیں آ رہی ہیں، میکے والے آ رہے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے کوئی درد نہیں، کوئی چوٹ نہیں لگ رہی. کتنے کٹ لگ جاتے ہیں، اگلے دن صبح میں یاد آتا ہے وہ خود درد ہوا تھا، اس کو ہوش نہیں. اور جو کھانا ماشاءاللہ بغیر کسی کی خوشی کے پکانا پڑ جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے. ایک ہمارے لیے دال چاول بنانے محال لگتے ہیں، ہے نا. تو جس کام میں دل ہوتا ہے، صحابہ کا دل پڑا ہوا تھا ان چیزوں کے اندر. پھر سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے نبی نے الفارس، شخص سوار، یعنی فرس گھوڑے پہ سوار ہونے والے کو کہتے ہیں، تو گھوڑے پہ سوار یعنی جس کو بڑی عزت سے کہتے ہیں، یہ شخص سوار تھے. پھر سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ طیب المطیب، پاکیزہ اور مصفہ، یعنی پاک کا بھی پاک، جس کو آپ کہتے ہیں نا طیب المطیب کہا. پھر حضرت اسید بن خزیر کو نعم الرجل کہا گیا. عبداللہ بن عمر کو آپ نے نعم العبد کہا گیا. کب بلا؟ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تہجد پڑھ لے تو یہ نعم العبد ہے. عبداللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد کبھی تہجد نہیں چھوڑی، یعنی یہ بھی بہت ہی اچھا بندہ ہے، یہ مراد تھا. معاذ بن جبل کو نعم الرجل، طلحہ بن عبید اللہ کو الخیر اور الجواد اور الفیاض کہا گیا. ایک ہی بندے کو 3 ٹائٹل دیے گئے. خالد بن ولید کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی جنگوں میں لڑے. ان کے جسم پہ 70-80 نشان تھے تیروں تلواروں کے، لیکن جب اپنے بستر پہ گھر پہ طبعی موت مر رہے تھے تو کہنے لگے کہ جو جنگوں سے ڈرتے ہیں، موت کے ڈر سے، ان کو بلاؤ اور مجھے دیکھیں. ساری زندگی جنگوں میں رہی، پہلے کفر کی طرف سے آتے تھے، پھر اسلام کی طرف سے آئے. سارا جسم چھلنی ہے لیکن آج گھر میں اونٹ کی طرح بستر پہ مارا ہوں. اور آپ کہتے ہیں ان کی بیوی نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کہنے لگے جس دن اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ کہہ دیا تھا نا، اللہ کی تلوار، تو میں سمجھ گئی تھی کہ آپ شہید نہیں ہوں گے. کیوں کہ اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتی. سبحان اللہ. یہ ان کے لقب تھے، یہ ان کی خوبیاں تھی. پھر طرح حضرت ثابت بن قیس کو نعم الرجل کہا اللہ کے نبی نے. معاذ بن عمر بن جموح کو نعم الرجل کہا گیا. عامر بن عقبہ کو جاہدن مجاہدن کہا گیا. ابی بن کعب کو ابو المنذر یا ابو المنذر، اور خزیمہ بن ثابت کو ذو الشہادتین کا تمغہ ملا. یہ کب ملا تھا؟ بڑا پیارا واقعہ ان کا بھی. یعنی عبداللہ بن ابی نے ایک الزام لگایا تھا، پھر مکر گیا، پھر گواہی مانگی، انہوں نے گواہی دی، لیکن اس نے جب ریجیکٹ کیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بے گناہی ثابت کی تھی. تو پتہ کیا چلا کہ سارے صحابہ، ان کے کچھ الگ فضائل، کچھ ان کے اعزازات ہیں، اس کے باوجود کچھ چیزیں جو کامن ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ. یعنی وہ ٹائٹل یا اعزاز جو سارے صحابہ کو دیے گئے. ایک ہم الصادقون، ہم الصادقون کہا گیا صحابہ کو سورۃ الانفال کی آیت 59 میں. پھر ہم الراشدون کہا گیا، وہ فلاح پانے والے تھے. پھر اسی طرح ہم الفائزون، ہم المفلحون، لہم مغفرت و اجر عظیم، اور رضی اللہ عنہم ورضوا کی بشارت قرآن میں آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ ہے؟ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عن تقریباً 3 سے 4 دفعہ قرآن میں آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی صحابہ کرام کی بڑی تعریفیں ہمیں ملتی ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ، وہ ٹائٹلز، وہ چیزیں جو کسی اور کو نہیں ملی وہ صحابہ کو ملی. اور ابو داؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خزیمہ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ شہادت خزیمہ بی شہادتی رجلین، خزیمہ کی شہادت 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے. یعنی ان کی بات اللہ نے سچی ثابت کرا دی. کیا یہ سب چیزیں کسی چیز میں آتی ہیں یا ان سے کوئی ہمارے لیے عمل کا نقطہ نکلتا کہ نہیں؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے یہ کبھی نہ کہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے.
ہمیں کیوں پڑھوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں ان کے تذکرے کیوں بتاتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں. ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں، دوسرا اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ صحابہ جیسے بنیں. آج کے دور کی جو مائیں ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کریں. آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، جو ہمیں اپنے ارد گرد چیزیں دکھ رہی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ دوبارہ وہی ٹائم آ گیا جو اسلام کی ابتدا سے تھا. اندھیرے، وہی جہالت. پچھلی دفعہ آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی کس طرح اس وقت انسانوں کو جانور بنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب بالکل وہ ساری بیسک ایتھکس جو اخلاقیات تھی نا، وہ بھی ختم ہو رہی ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، صحبت خراب ہوتی. جب دیکھیں نا کپڑے کو آپ دن میں 8 گھنٹے کسی پنک کلر کے پانی میں ڈبو دیں، سرخ میں ڈبو دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سفید رہے؟ یہ جو باہر کا ماحول ہے نا، یہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ چیز ہے ہم سب کے لیے، کہ جس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی چیزیں اللہ نے جو ان کو دی تھیں، اتنا کچھ کہا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ان کی عاجزی کیسی تھی. تھوڑا سا اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام، اللہ تو ان کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کو اتنی خوبیاں دے رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا اپنے بارے میں کیا تھا؟ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ آج ذرا سے کسی کو 4 لفظ پڑھنے آ جائیں وہ تکبر میں چلا جاتا ہے، بڑا بنتا ہے. تو صحابہ کرام کی عاجزی اور انکساری کا کیا حال تھا، اس کے لیے ہم تھوڑی سی باتیں صحابہ کی مزید پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں آج تھوڑا سا مزید پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، مغفرت تھی، جنت کے وعدے بھی کیے. اس کے باوجود صحابہ کے دلوں میں اپنے بارے میں یا اپنی خدمات یا اپنے اعزازات پہ کبھی فخر نہیں پیدا ہوا، کوئی غرور نہیں. انہوں نے اپنی پروفائل پہ اپنی کوئی تصویر نہیں لگائی آج کی زبان میں، یا کوئی شو نہیں ماری، بلکہ اس کے برعکس اللہ کے خوف سے کانپتے تھے. اس طرح کانپتے تھے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے. مثلا آپ دیکھیں ابو بکر صدیق، امت میں سب سے اوپر جس شخص کا مقام ہے وہ ابو بکر ہے. انبیاء کرام اور رسول بننا یہ کسی آپ کے میرے انسان کے کمانے والی چیز نہیں ہے. کوئی ایک انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے جو سب سے بڑا ٹائٹل لے سکتے وہ صدیق ہے، اور وہ ابو بکر تھے. لیکن ان کا اپنے بارے میں کیا حال تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا، اتنا فائدہ اور کسی مال سے نہیں مجھے پہنچایا. پھر آپ کی یہ بات سن کر سارے صحابہ کو پتا تھا کہ ہر موقع پہ تو سب سے پہلے ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کر لوں گا، یہ کروں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ابو بکر صدیق نے اپنی تعریف سنی نا، تو رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں اور میرے مال کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. ایک موقع پہ کہتے ہیں کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، اور خواہش فرماتے کاش میں کسی بندہ مومن کے جسم کا ایک بال ہوتا اور گر جاتا، بس جھڑ جاتا. یہ احمد کی روایت ہے. ابو بکر کا ہم سوچیں تو ہمارے دل میں کیا تھا، ان کے کیا مقام ہوں گے. تو یہ کثر نفسی کہیں یا ان کے دل میں عاجزی تھی، اپنے آپ کو بڑا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتے تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پہ زمین سے تنکا اٹھایا اور کہنے لگے کاش میں یہ تنکا ہوتا، یعنی ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کاش مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا یا لوگ مجھے بھولے بسرا کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی جب زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میرے پاس اگر زمین بھر کر سونا ہوتا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیتا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور وفات سے قبل تدفین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا نا. کہ ان کو یہ پیغام دیا کہ ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے سلام عرض کرنا. عمر سلام پیش کرتا ہے، اور ہاں دیکھو امیر المومنین کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں. بخاری کی روایت ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں جن سے اللہ جتنے بڑے کام لیتے ہیں نا، ان کے اندر اتنی عاجزی ہے، اور جو تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں ان کا روح بھی نہیں ختم ہوتا. یہ کر دیں نہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ نہ کریں تو یہ ہوگا. اچھا، جن کو کچھ اپنے اس کام کی فکر ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں چپکے سے کر لو، گندگی ہے تو صاف کر لو، کھانا نہیں ہے تو پکا لو، ڈور نہیں کھولا تو کھول لو، لیکن ہم نے کچھ کہنا نہیں ہے کہ ہماری یہ چیز نہ چلی جائے. اور دوسری صورت کیا آتی ہے، یہ کر دیں نہیں تو میں چھوڑ دوں گی، میرے سے نہیں آتا، میں نہیں کروں گی یہ کام. یہ کیا ٹون ہے؟
آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں نا، آپ سارا دن کام کرتی ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ خواتین کتنا کام کرتی ہیں، تو کہ شام کو میاں کے سامنے روب ڈالتی ہیں آپ؟ بچوں کے سامنے روب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کھا لیں صحیح، یہ کھا لیں، اور بھی آپ جھکتے، سب کا بچہ وہ آپ کھاتے ہیں، سب کو دے دلا کے اینڈ پہ آپ اپنے اوپر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑی آنر دی ہے، گھر ملنا، بچے ہونا، شوہر ہونا، فیملی ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا ان سے تو پوچھئے جو اکیلے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جتنی اللہ بندے کو عاجزی دے نا، وہ اتنا اللہ اس کو اور بھی دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہر وقت دوسرے کے سر پہ سوار ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بتا کہ کیسے حضرت عمر جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی زبان پہ آخری لفظ کیا تھے؟ کہنے لگے ہلاکت ہے میرے لیے اور میری ماں کے لیے اگر اللہ نے میرے گناہ معاف نہ فرمائے، یعنی اگر عمر کو آج سزا مل گئی تو ماں بھی ہلاک ہو گئی، عمر بھی ہلاک ہو گیا۔ اور یہی لفظ کہتے کہتے جان جانے آفریں کے سپرد کر دی۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور ان میں اتنی عاجزی۔ آج ذرا سا کسی کو عاجزی سے بات کرتا دیکھو تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اسی لیے بڑے عاجز ہیں، یہ بڑے سادے مزاج کے، کیونکہ ہیں نہیں نا اتنے بڑے، اور ذرا چار لفظ ہمیں آ جاتے ہیں، ہماری اکڑی نہیں ختم ہوتی، ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگ گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ تو نیک ہی بڑے ہیں، ان میں تو غصہ ہی بڑا ہے، یہ تو ہر وقت ہی دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے، قبر کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی، اور فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اسے نجات پا لی اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کی اگلی منزلیں اس سے کہیں سخت ہوں گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آج بھی آپ اور میں سوچیں تو حقیقت ہے نا کہ ہمارے دلوں میں اسی چیز کا خوف آتا ہے نا، یعنی قبر میں کیا ہوگا، ذرا سا آپ اور میں اپنے اوپر لیں، ہاں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ آج صبح میں 4 سیشن ہوئے نا، ان میں سے ایک اس کا صرف ٹاپک بول دوں گی نا تو آپ ڈر جائیں گے، دلہن کا جنازہ۔ ایک واقعہ پورا پڑھ کے سنایا کہ کیسے وہ منگنی سے شادی اور شادی والا دن اور شادی کی رسمیں، ہر بندہ خوش، ہر چیز اچھی اچھی، اور شادی سے صرف 1 ہفتے کے بعد ایک دم کی دعوت میں جاتے جاتے لڑکی کو کچھ ایک ٹیس سی اٹھی ہے، وہیں بیٹھی ہے، تھوڑا اس کو باندھی ہے تو اس کی جان چلی گئی۔ صندوق نہیں کھولے، جوڑے ٹکے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں پہنے، فرنیچر نہیں استعمال ہوا، کروڑوں روپے ماں باپ کا لگ گیا ہوگا، بچی قبر میں۔ ابھی تک تو سب اس کو دلہن کہہ رہے تھے نا، سانس اکھڑتی اب میت ہو گئی، میت میت میت۔ یہ میری آپ کی زندگی، کیسے ہم کس منزل میں جی رہے ہیں۔ پرسوں آپ دیکھیں 40 ایئرس کے آدمی کا ڈیتھ ہوئی ہے، اس سے 1 دن پہلے ایک ینگ لڑکی کی ڈیتھ ہوئی ہے، پچھلے 2 ہفتے میں 2-3 بزرگوں اور ایک ینگ بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو اس سے بھی زیادہ پتا ہوگا۔ کوئی دن خالی نہیں ہوتا مسجدوں میں، کوئی برسا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو آپ کو مجھے کیا پتا ہے ہماری موت آ سکتی ہے کہ نہیں۔ اور جوانی کی موتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت جوان لوگوں کی موت زیادہ ہوگی۔ اور آپ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی فکر لگتی ہے۔ جب یہ چیزیں ہم پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس ایسے ہی اور ویسے، یہ کیا اور وہ کیا۔ بالکل ہمیں ہمیشہ اپنے اوپر لے کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عاجزی دے، اور اچانک موت اگر دے تو حساب صاف رکھ۔ آپ دیکھیں نا جنہوں نے اپنے سر پہ اتنی ذمہ داریاں، اتنے قرضے، اتنے بوجھ رکھے ہوں گے، ان کو تو غم ہی لگا رہے ہوگا نا کہ اگر اچانک ہم مر گئے تو کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو دوسرے معاملات ہیں کہ اگر دنیا سے آپ بڑی آسودگی کے ساتھ جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ کے سر پہ کوئی بوجھ نہیں تو بڑی سکون کی موت ہے۔ مومن کی تو اصل موت کے بعد شروع ہونی ہے، ایسے آنکھیں بند ہونی ہے اور اس کے بعد بندے نے خوشیاں منانی ہے، اس کی روح جسم سے ایسے اچھلتی ہوئی بیٹھ جاتی ہے جیسے آپ کے بچے چکی چیز یا میکڈونلڈ کھانے جاتے ہیں، ان کو آپ کسی فن پہ لے جائیں، کسی جگہ پہ لے جائیں، ایسا ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ مومن اس دنیا میں نا قید ہے، یہ جو میرا آپ کا جسم ہے نا، یہ پنجرہ ہے۔ یہ بھی اس دن ہم نے پڑھا تھا، روح کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، اس جسم کو اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، تبھی تو نماز کے لیے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ سارا شہر پھرتے رہیں گے، نماز کے وقت بیٹھ کے پڑھ لیں گے اور سب کے آگے جھکیں گے، سجدے میں جاتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اس کے برعکس روح کا دل کرتا ہے اللہ سے ملے، روح کو بڑی محبت ہے اللہ سے، تو جتنا زیادہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی باتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔